بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رمضان اور ذیابیطس کے مریضوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ کامن کویسچن ہوتا ہے ذیابیطس کے مریضوں کا کہ کیا ہم روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں۔ ذیابیطس کے مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ادویات کے اوپر کہ کیا وہ میڈیسن ٹیبلٹ فارمیٹ میں لے رہے ہیں، یعنی گولیوں کی شکل میں۔ انسولین اگر لے رہے ہیں تو کیا وہ انسولین لو ڈوزز میں لے رہے ہیں یا بہت ہائی ڈوزز میں لے رہے ہیں، یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں صرف انسولین لگائی جاتی ہے اور اس میں ٹوٹل ڈیفیسٹ ہوتا ہے جسم میں انسولین کا، اور آپ کو باہر سے انسولین لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب میں ایک جوش اور ولولہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض بھی کیے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض بھی اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم فٹ رہیں۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عام دنوں میں حلال کی ہوئی ہیں جیسے کھانا پینا، ان کو ہم خاص اوقات میں کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شوگر ویلیوز کیا ہیں، جو کہ آپ اپنے معالج کے پاس جا کے ان سے مشورہ کر کے، اور آپ کی اسٹیٹس کیسے چل رہے ہیں شوگر کی، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ بہت کنٹرول میں چل رہے ہیں، یعنی آپ کی جو شوگر کی ویلیوز ہیں وہ آپٹیمل ویلیوز پہ چل رہی ہیں، یعنی 180 سے کم پہ آپ کی شوگر رہتی ہے، یا اگر آپ نے HbA1c کرایا ہے تو وہ 7% سے کم رہتا ہے، تو آپ کا کنٹرول اچھا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس گلوکومیٹر ضرور ہونا چاہیے، جو کہ پاکستان میں تقریباً 1500 سے 2000 مل جاتا ہے۔ کوئی بھی ذیابیطس کا مریض ہے تھوڑے پیسے خرچ کر کے یہ ڈیوائس ضرور لے لیں، کیونکہ اس کی انتہائی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ روزے میں ہیں اور آپ کو علامات محسوس ہو رہی ہیں جیسے کہ چکر آ رہے ہیں، دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، یہ متلی الٹی کی کیفیت ہے، تاکہ آپ اسی وقت اپنا شوگر سٹیٹس دیکھ لیں، اور اس کے مطابق ہی پھر آپ آگے روزے کو فالو کر سکتے ہیں۔ جو شوگر کا نمبر ہے یہ 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور 300 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہائی شوگر ہوگی، 300 سے اوپر شوگر ہوگی، تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، اور اگر لو ہو جائے گی، 70 سے کم ہو جائے گی، تو دماغ کے جو متاثر ہونے کے بعد جو علامات آتی ہیں جیسے بے ہوشی ہو جانا، تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ٹائپ 1 میں ہوتی ہے، جس میں ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس جو ایمرجنسی ہو جاتی ہے ڈیولپ، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس گلوکومیٹر ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے ایک دو دن آپ جو ہے روزہ رکھ کے اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھال لیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے بھی ہمیں ہدایت دی ہے، اور وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو رمضان سے پہلے جب آپ یہ ایک دو دن کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بھی اپنے جسم کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ویلیوز کیا رہتی ہیں، اور آپ ان کو چیک بھی کریں، جیسے سحری کے 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ شوگر کی ویلیو جو ہے وہ چیک کر لیں گلوکومیٹر کے ذریعے۔ اسی طرح افطار سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ جو ہے وہ آپ کی شوگر کی ویلیو کیا ہے، اور افطار کے 2 گھنٹے کے بعد بھی کریں۔ یہ نمبر 300 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس اب جب جائیں تو اپنی تمام رپورٹس کو، تمام ادویات کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہ آپ کی دوائیوں کو ایڈجسٹ کر دیں رمضان کے مطابق، کیونکہ رمضان میں دوائیوں کی ترتیب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ گولیاں لیتے ہیں تو ان کا بھی ڈوز ایڈجسٹ ہوگا، اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو اس کا بھی ڈوز ایڈجسٹ ہوگا۔ ہمارے بہت سارے مریض ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ کسی فلاحی ادارے میں جا سکتے ہیں، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ کے پاس، جو شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں بہت نامنل چارجز کے اوپر۔ بہت سارے فلاحی اداروں میں آپ کے گھر کے قریب کوئی کلینک ہے، اس ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری بھی ہے، اور اس سے آپ اپنے رمضان کو بہتر بھی گزار سکتے ہیں اور روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel for more health videos.